والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پھر ایسے آگے اسی صورت میں اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. فرمایا یہی الفاظ ہے بھائیو، ترجمہ کرنے کی اب ضرورت نہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سورۃ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کا واقعہ ذکر کیا. یہی دیکھیے بھائیو، سبحان اللہ، یہی اصل، یہی اساس. تب بھی بہت سے مسلمانوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی. فرمایا رب العزت نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. بہرحال اس سورۃ المؤمنون میں اور ایسے ہی عنکبوت میں بہت سی صورتوں میں یہ بات اچھی طرح واضح ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے بارے میں ذکر کر دیا. سورۃ النحل آیت 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ ہم نے تمام امتوں میں، تمام بستیوں میں رسول بھیجا. ہر رسول کی دعوت، ہر رسول کا یہی کہنا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. صرف اتنا بھائیو نہیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو، ما سوى اللہ کی عبادت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو. ایسے ہی فرمایا رب العزت نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا سب پر اس بات کی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہماری ہی عبادت کرو. بھائی اور محترم ساتھیو، یہ بات اب واضح ہو گئی. اور پھر کہہ رہا ہوں یہی معنی مطلب جب ایک غیر مسلمان سمجھتا ہے تو اسلام میں داخل ہوتا ہے. اور یہاں دعا جو مکاتب الجالیات میں ہیں اور کام کر رہے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک واقعہ ذکر کرنا ادھر مناسب سمجھتا ہوں. ایک نیو مسلم کا قصہ یا واقعہ اسلام اس طرح ہے. اس کو ایک بھائی نے قرآن کا ترجمہ دیا اسی کی زبان میں، تو پڑھنے لگا اپنی زبان میں. سورۃ الفاتحہ سے اس نے شروع کیا اور پھر سورۃ البقرہ میں داخل ہوا. سورۃ البقرہ میں داخل ہوا، زیادہ آگے نہیں گیا. بھائیو سبحان اللہ، آدمی کب کس آیت سے کس وجہ سے متاثر ہو جائے اور اللہ اس کو اسلام میں داخل کر دے کوئی نہیں جانتا. لیکن لا شک کچھ باتوں میں گہرائیاں ہوتی ہیں، خاصتاً جو آدمی ایسی سوسائٹی میں یا ایسے مجتمع یا ایسے دین اور دھرم سے اس کا تعلق رہتا ہے تو وہ فرق کر پاتا ہے. تو آیت نمبر 21 اور 22 میں جس میں اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب ہے، اس سے پہلے بھائیوں سورۃ الفاتحہ میں اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک کوئی بھی حکم یا کوئی بھی خطاب یا کوئی بھی امر نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں دعائیں ہیں اور ایسے ہی مومنوں کی صفتیں ہیں، کافروں کی صفتیں ہیں، منافقین کی صفتیں. پہلا جو حکم آیا وہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے خطاب بھائیوں کیا کہا، کیا فرمایا؟ یا
या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, खिताब तमाम लोगों से है, तमाम दुनिया वालों से है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, उअबुदू रब्बकुम, अपने उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले की लोगों को जिसने पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम डर जाओ, मुत्तकी परहेजगार हो जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बना दिया, वस्समाअ बिना, आसमान को छत बना दिया, वअंज़ल मिनस समाइ माअ, और आसमान से यानी बादल से बारिश नाजिल किया, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, फिर उसने तुम्हारे लिए फलों की रोजियां मुहैया की। फिर क्या कहा भाइयों, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो अल्लाह ताला के साथ औरों को मत शरीक करो, अल्लाह के बराबर किसी को नहीं समझो, अल्लाह ताला के साथ किसी और की इबादत मत करो, उससे सवाल मत करो, उसकी पूजा मत करो। सुभान अल्लाह, शुरू में था उअबुदू रब्बकुम, आगे जाकर इस बात की ताकीद कि सिर्फ अल्लाह की इबादत काफी नहीं है, जरूरी है उसके साथ फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। इसीलिए वो कलिमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलिमात बहुत ही आसान, 4 लफ्ज पर शामिल है। ला इलाहा, सिर्फ 2 लफ्ज से आपने तमाम माबूदात का इनकार कर दिया। ला इलाहा, कोई भी इबादत के लायक नहीं, कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं, जिसकी इबादत करते हुए लोग चले आ रहे हैं, चाहे वो सूरज के शक्ल में हो, चांद की शक्ल में, सैयारे, कवाकिब, फरिश्तों की शक्ल में हो, अंबिया किराम, रसूल अलैहिमुस्सलात वस्सलाम, औलियाउल्लाह, इंसान, जानवर, मुर्दा, पेड़ पौधे, पत्थर, कीड़े मकोड़े, जिसकी भी इबादत की, सिर्फ 2 लफ्ज से आपने उसका इनकार कर दिया, उसको तोड़ दिया, आपने उससे बरात जाहिर कर दी। ला इलाहा से बस, और फिर इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के लिए आपने साबित किया। भाई और मुहतरम साथियों, तो ये असले असास को हमें समझना चाहिए। वो अब बंदा जब समझा, उसको यकीन हो गया कि दीन इस्लाम की बुनियाद इसी पर कायम है कि बंदा सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, लेकिन आगे फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह ताला के साथ औरों को मत शरीक ठहराओ, तो उसकी फितरत जो मुर्दा तो नहीं हुई थी, लेकिन काफी समझिए मरने वाली थी, या समझिए रमकुल अखीर में थी, अल्लाह ने उसको जिंदा किया इस आयत करीमा के जरिए और इस्लाम में दाखिल हुआ। आज अफसोस भाइयों, गैर मुसलमानों को किस तरह समझाएं जब अपने खुद वो मुसलमान के जहन में बात बसी हुई है कि अल्लाह ताला सबकी नहीं सुनता है। उनके जहन में ये तस्वुर बैठा हुआ है कि अल्लाह ताला से हम किस मुंह लेकर हम अल्लाह से सवाल करें, हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने खताकार हैं, हम इतने बदमाश हैं। उनके जहन में जब ये बात बैठी हुई है, यहूदो नसारा की तरह और जिस तरह की हिंदुओं में है, वही की बगैर वसीला, बगैर ये सिफारिश किए हुए नजात नहीं मिल सकती। अभी परसों की बात, एक अपने भाई कह रहे हैं, कंपनी में अब उनका एक साथी है, कंपनी पढ़ा लिखा आदमी है, कहता है तुम्हारे लिए मक्का है, तुम जाओ मुबारक हो, हमारे लिए मदीना काफी है, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफी है। अल्लाहु अकबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर नहीं, अल्लाह से आगे बढ़ा दिया गया, अल्लाह की उसे जरूरत नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह से आगे हैं, उन्हीं से हम मांग लेंगे। उम्रा हज की जरूरत नहीं, काबा का तवाफ की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला से इल्तिजा और दुआ मांगने की जरूरत नहीं। मदीना में जाकर कब्र शरीफ पर या रसूल अल्लाह कह के आप ही का वसीला मांग लेना उनके लिए काफी है। ये एक मुसलमान का अकीदा है भाइयों, ये मुसलमान का तस्वुर है। एक भाई को भी इस तरह समझा रहा था, वल्लाह उसने कहा कि अल्लाह ताला सबकी नहीं सुनता है, अल्लाह ताला सबकी नहीं सुनता है, यानी वो औलियाउल्लाह का वसीला लेना जरूरी है, उनकी कब्रों पर जाकर चादरें चढ़ाना वाजिब है, उनकी कब्रों का तवाफ करना लाजिम है, उनकी कब्रों पर सजदा करना, जानवर ज़बह करना और उन्हीं का वसीला पकड़ना, वरना अल्लाह ताला औज़ बिल्लाह कमजोर है। 7 अरब या 7 बिलियन लोग हैं, कहां तक सबकी सुनता रहेगा? अस्तगफिरुल्लाह। जबकि अल्लाह ताला का फरमान क्या है भाइयों? सूरत अल बकरा आयत नंबर 186, व इज़ा सअलका इबादी, व इज़ा सअलका इबादी, गौर करें भाइयों, इबादी का लफ्ज है, वइदा सअलका इबादी, अगर आपसे हमारे बंदे सवाल करें, हमारे बंदे, मुसलमान नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा, औलियाउल्लाह नहीं कहा, अंबियाउल्लाह नहीं कहा, हमारे बंदे। अल्लाह के कौन है वो बंदे भाइयों? कौन है अल्लाह के बंदे? सभी। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आति अर्रहमान अब्दा, जितने
آسمان اور زمین میں ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, سب کے سب اللہ کے وہ بندے ہیں, سب کو اللہ پر پیش ہونا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور سب قیامت کے دن تنہا پیش ہوں گے, تنہا سب کا حساب اور کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اگر آپ سے ہمارے بندے ہمارے بارے میں سوال کریں تو کیا جواب ہے بھائیو؟ فَإِنِّي قَرِيب, فَإِنِّي قَرِيب, فَقُل نہیں کہا, غور کریں اس کی وضاحت کروں گا آگے. فَإِنِّي قَرِيب, بس بے شک میں قریب ہوں, نزدیک ہوں. اللہ تعالیٰ بذاتہ عرش پر ہے, الرحمن علی العرش استوى, اور اس میں بے شمار ہزار دلیلوں سے زیادہ دلیلیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے, سب کی سنتا ہے, تو اس اعتبار سے وہ قریب ہے. فَإِنِّي قَرِيبٌ, بے شک میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارے گا اس کی دعا میں قبول کروں گا. اللہ اکبر. اللہ پہلی بات کہہ رہا کہ ہمارے بندے یعنی اس میں بھائیو ایک کیا ہے, ایک رحم ہے, ایک ترغیب ہے. پھر ساتھ ساتھ کہا میں قریب ہوں, پھر آگے جا کر وعدہ کیا کہ جب پکارنے والا مجھے پکارے گا. پکارنے والا کہا, اللہ تعالیٰ کافر کی بھی پکار سنتا ہے, اسی لیے کافر کی بھی مدد کرتا ہے, رحم فرماتا ہے. پکارنے والے کی پکار میں سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. اللہ اکبر. اتنے واضح ہو جانے کے بعد بھی ہمارے بہت سے بھائی ہیں انہیں سیڑھیاں نظر آنے لگتی ہیں, سیڑھیوں کا تصور آنے لگتا ہے, انہیں وزراء دکھنے لگتے ہیں کہ ارے بادشاہ کے بعد بغیر وزیر سے ملے ہوئے پہنچ جاؤ گے. اللہ نے بیچ میں نہ وزیر, اللہ کے وزیر ہیں, نہ اللہ اور بندوں کے درمیان سیڑھیاں ہیں. اللہ واضح لفظوں میں کہہ رہا کہ ہمارے بندے اگر ہم سے سوال کریں آپ انہیں اطمینان دلا دیں میں بہت ہی قریب ہوں, میں بہت ہی نزدیک ہوں. ساتھ ساتھ وعدہ بھی کیا کہ جب پکارنے والا مجھے پکارے گا اس کی دعا میں قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تب بھی بہت ہیں, وہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں, ایک کافر ہندو یہود و نصارہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا سب کی سنتا ہے؟ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر, اس کلام پر اعتبار نہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں, آپ غور و فکر کریں اس آیت کریمہ میں. اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي, فَقُل نہیں کہا. جبکہ اور آیتیں جو اسی کے مشابہ ہیں جس میں ابتدا ہوئی ہے کہ آپ سے سوال کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا فقل, آپ کہہ دیں. کہ وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واسطہ ہیں, عبادت میں نہیں, شریعت کو سمجھانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب سے تھوڑی خطاب ہم کلام ہوتا ہے, سب سے الگ الگ اللہ تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے. نبی انبیاء کرام یہ واسطہ ہوتے ہیں تبلیغ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان آیتوں میں ہی فقل آیا کہ آپ کہہ دیں. مثلا يسألونك عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, قل آپ کہہ دیں. ایسے ہی يسألونك ماذا ينفقون قل العفو, دیکھیں قل کا آیا. يسألونك ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الأهلة قل هو مواقيت للناس والحج. يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه. سب میں قل آیا. لیکن یہاں بھائیو, یہاں بھی وہی صیغہ ہے, وہی طرز ہے. یہاں بھی بندے سوال کر رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اگر ہمارے بندے سوال کریں فَقُل نہیں کہا, فَقُل انی قریب نہیں کہا, قل کو ہٹا دیا تاکہ یہ ذہن میں بات نہ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عبادت میں یا دعا میں لینا چاہیے. نہیں, جب عبادت کا مسئلہ ہے تو قل کو ہٹا دیا. جب فتویٰ کا مسئلہ تھا, فتوے کے مسئلے مسائل تھے, وہاں قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے. عبادت کی بات آئی, قل کو بھی ہٹا دیا گیا تاکہ ذہن میں یہ غلط فہمی نہ واقع ہو. بھائی اور محترم ساتھیوں, تو یہ اصل اساس افسوس کے ساتھ آج کیا وجہ ہے تب ہماری یہ امت اسلامیہ واضح ایسے ایک انجینئر پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ بھائیو کئی
وجوہات ہیں، ایک تو جہالت، قرآن و حدیث سے دوری، پھر ذہنوں میں جو بیٹھا دیا گیا یار تم دنیا کماتے رہو، دین کے لیے مولانے لوگ ملانے کافی ہیں، نکاح کے وقت جس طرح بھی تمہیں بکرے بنا کر گدھے بنا کر گھماتے پھراتے رہیں، آپ کی لڑکیوں بیٹیوں سب کو دیکھیں، ویڈیو لیں، اختلاط کریں، مزہ لیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی بخشش کے وقت بھی قبر میں مدفون ہو رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یا منکر و نکیر کو کہہ کے پھٹکار دے رہے ہیں کہ جاؤ خلاص اس کا حساب کتاب لینے کی ضرورت نہیں، یہ تو جنتی اطمینان دلا رہے ہیں گھر والوں کو۔ تو یہ جہالت، قرآن و حدیث سے دوری، پھر یہ علماء سو بھائیو، علماء سو جنہوں نے آخرت کو معمولی ایک مچھر کے پر میں جو سب لوگ ساجدار ہیں وہ حقیر چیز لینے کے لیے آخرت کو جنہوں نے بیچ دیا، یہ اسی لیے بھائیو ظاہر بات ہے قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے، قصے اور کہانیاں تبرکن، جس طرح نکاح میں بھی تبرکن خطبہ حاجہ سنایا جاتا ہے، باقی اس سے پہلے اس کے بعد و بینہما سب غلط بدعتیں اور ہندوؤں کے رسم و رواج ہوتے ہیں، ایسے ہی تبرکن خطبۃ الحاجہ سنا دیتے ہیں، ایک آیت بھی پڑھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد قصہ، پھر آخری میں قصہ و بینہما قصہ، قصے پر قصہ ہو کر 1 گھنٹے کی تقریر ختم۔ یہ قصوں کے ذریعے بھائیو، اور یہ بھی آپ تصور کیجئے، مثلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 عالم بیان کرنے آئے، 90% باتیں ملیں گی، 10% کچھ مزید یعنی عبرت، کچھ سبق ذکر کریں گے، کچھ مزید حوالہ دے دیں گے، لیکن 90% 80% باتیں ملتی رہیں گی، ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا قصہ نہیں لائے گا کہ مثلاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزہ دکھایا مکہ والوں کو تو اس میں سورج 2 ٹکڑا ہو گیا مثلا، یا چاند 4 میں تقسیم ہو گیا، نہیں، چاند کا بس ذکر کریں گے، ہے کہ نہیں؟ معجزات میں کوئی نہیں بتائے گا کہ صفا اور مکہ کے پہاڑیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے میں بدل دیا تھا، ہے کہ نہیں؟ معجزہ میں یہ نہیں کوئی بتائے گا کہ مثلاً سمندر کو آپ نے کیا کہہ رہے ہیں اس میں آگ لگا دیا، واضح۔ لیکن آپ مثال بس بتا رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کے، ان کے متعدد عالم ہر کوئی ایسا واقعہ ذکر کرتا ہے جو دوسرے کو علم نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا ایسا واقعہ ذکر کرتا ہے جو پہلے کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ عالم، کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس فیکٹریاں ہیں یا کمپنیاں ہیں اور ان کو ایجنسیاں ملی ہیں اور وہ اس طرح قصے بناتے رہتے ہیں اور ان کو دیتے رہتے ہیں اور ہر ایجنسی والے اپنے حساب سے نیا نیا قصہ سناتا ہے؟ عجیب ہے، عجیب و غریب، اور یہ پبلک نہیں سمجھتی ہے۔ واللہ ایک مرتبہ ممبئی میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا، میں جمعہ کے لیے جانا تھا، 1 گھنٹے کا راستہ تو میں نے کہا اسی بہانے ایک دعوت ہونی چاہیے، صرف مولانا بن کے ریاض ہی میں میکروفون پر نہیں دعوت دینی چاہیے، ہر داعی کو کوشش ہونی چاہیے، پوری کوشش ہونی چاہیے، انفرادی دعوت، جہری دعوت، جب بھی چانس ملے تو شروع کیا میں نے مناسب سمجھ کے قرآن کی حوالے۔ واللہ میں ادھر قرآن و حدیث کی باتیں بیان کر رہا ہوں، وہ اپنے عالم کے قصے سنا رہا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن کا، ایک دوسرا قصہ بیان کر رہا ہے، صحیح حقیقت قصے سنا رہا کہ تب آپ فلاں بزرگ اور ان کی کرامت اور یہ اور انہوں نے ایسا کر دیا، تو ایسا کرامتیں سنا رہا ہے اور قصے بیان کر رہا۔ تو یہ قصوں کے بھائیوں زور سے قرآن اور حدیث کا علم تو ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنے پیر کے پیچھے چھوڑ دیا قصے اور کہانیاں، من گھڑت قصے کہانیاں کے ذریعے لوگوں کو اس طرح جہالت میں، تاریکیوں میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں، واللہ بہت ہی میں نے تعجب کیا، ابھی اپنے بھائی آئے ہیں ہندوستان سے، کہنے وہاں ایک جلسہ تھا اور لوڈ اسپیکر اتنا قوی تھا کہ میں گھر پہ تک کان پر جیسے آواز ٹکرا رہی تھی، پورا میں سن رہا تھا۔ ایک قصہ ذکر کیے، دیکھیے بھائیو کس طرح استغفر اللہ، اللہ کی بھی توہین کر بیٹھتے ہیں، انبیاء کرام کی توہین کر بیٹھتے ہیں۔ واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، اس کے بچے نہیں ہو رہے تھے، تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو ذرا آئندہ جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو ہمارے بارے میں بس اتنا پوچھ لیں کیا ہماری تقدیر میں اولاد لکھے ہیں یا نہیں، بس لکھے ہوں گے تو اللہ سے دعا مانگتی رہوں گی اور نہیں لکھا ہوگا تو صبر کرتی رہوں گی۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ. اللہ سے جب ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اس عورت کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے, ایسے باج رہے گی زندگی بھر, اولاد نہیں لکھے, اولاد نہیں ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا, عورت ناراض نہیں ہوئی, کہا اللہ کا ہر حال میں شکر ہو, راضی ہوگی اللہ کے قضاء و قدر پر اور اس تقدیر پر. بعد میں بھائیو ایک فقیر آیا, ہاں اس قصے کا ہیرو یہی اب آیا, اب ہوا ایک فقیر آیا. اس کا نام کیا ہے, کس صدی میں, یا چلیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے, لیکن نام کیا ہے, لتا پتہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایک فقیر آیا, اللہ اکبر. امت کو اس طرح چاہتے ہیں فقیر بن کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رہے نہ. علم سیکھنے کی ضرورت ہے, دنیا میں کام کرنے کی جس سے آپ کا گزر بسر ہو. فقیر جب عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تو ایسے فقیروں پر جلدے بھائیوں اپنے وہ عصا سے مارتے ان کو, جس طرح کہ اپنے زمانے میں دیکھا کچھ لوگ یا اللہ کہہ رہے ہیں, لاٹھی سے مارا یا اپنے درہ سے, اور کہا کہ جاؤ باہر روزی تلاشو, ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة, آسمان سے کہیں سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی ہے. بہرحال تو یہ فقیر نے کہا ہے کوئی ایک روٹی دینے والا, اور ایک روٹی کے بدلے میں جو چاہے سوال کر لے. اللہ اکبر. چیلنج, انبیاء کرام بھی بھائی اس طرح چیلنج نہیں کر پاتے تھے, معجزہ نہیں دکھا پاتے تھے جب تک کہ اللہ نہ دکھائے. بہرحال ہے کوئی ایک روٹی دے اور جو مانگنا چاہے مانگ لے. تو یہ عورت نکلی اور کہنے لگی اچھا تم اولاد بھی دے دو گے, اولاد بھی دے سکتے ہو. کہا جو چاہے مانگ لے. تو اس نے کہا اچھا لو 7, یہ 7 روٹیاں ہیں, لے لو 7 روٹیاں لے لو. 7 روٹیاں جب لیا تو بھائیو 7 اولاد ہو گئے. اللہ اکبر. بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملی اور کہا کہ اے موسیٰ, آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں اولاد نہیں لکھے, دیکھے ہمارے پاس 7 ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے گنا 1 2 3 4 5 6 7, ارے 7 مکمل. اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے جا کے کہا اے رب العزت, وہ فلاں عورت جس کے بارے میں کہا تھا کہ اولاد نہیں ہوں گے, 7 اولاد ہیں, ایک نہیں 7 اولاد. تو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے انہیں ایک کٹورا, ایک پیالہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور کہا کہ اے موسیٰ اس کو لے جاؤ اور انسان کا گوشت اس میں لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں دوڑے, کوئی نہیں دیا, کون دے گا اپنے جسم کا ہاتھ پیر کاٹ کے دے, نہیں معذرت چاہتا ہوں. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت مانگا ہے, انسان کا گوشت مانگا ہے, کسی نے نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کسی نے نہیں دیا. تو کہا فلاں جنگل میں بھی جا کے دیکھ لو. فلاں جنگل میں گئے تو ایک فقیر تھا. اچھا یہ فقیر یہ بھی بھائیو خوب ہے, ایک روٹی پہ اتنا دے سکتا, خود اپنے لیے کیوں نہیں مانگتا. عجیب, یعنی یہ بھی سوچنے والی بات, کیوں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے. بھائیو کوئی مانگنے والے کو کوئی احترام کی نظر سے دیکھتا ہے. بہرحال تو وہ فقیر ملا, اللہ اکبر, اور فقیر کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیالے میں یا اس کٹوری میں برتن میں انسان کا گوشت مانگا ہے. تو فقیر نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ انسان کے جسم سے کون سے حصے کا گوشت چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یہ تفصیل تو اللہ نے نہیں مجھے بتایا. تو کہا کہ تب یہاں سے لو, یہاں سے کاٹا, یہاں سے کاٹا, پیٹھ سے اور پیٹ سے, پیر سے, ہاتھ سے, پورے جسم کے حصے سے کاٹ کے اس میں دے دیا. اپنے ہی جسم سے کاٹ کر دے دیا اور کہا کہ جاؤ لے جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دو. اللہ تعالیٰ کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ, دیکھیں قصہ بھائی کتنا طویل ہے, میں شارٹ کٹ میں بیان کر رہا ہوں. آدھے گھنٹے تک اس میں نعرے تکبیر, نعرے رسالات, اور پھر وہ فلاں بزرگ زندہ باد, آدھے گھنٹے تک. وہ جس طرح فلم دیکھتے ہیں لوگ 3 گھنٹہ, تو واللہ یہ بالیوڈ اور ہالیوڈ یہ سب کو فیل کیے ہوئے ہیں, ایسے قصے سیناریو بیان کر رہے ہیں جو ان کے پاس بھی نہیں پہنچ پا رہے. بہرحال استغفر اللہ. المہم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تم پورے بنی اسرائیل میں دوڑ لگاتے رہو, کسی نے انسان کا گوشت نہیں دیا, تم بھی انسان تھے, تمہاری بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنے حصے سے دے دوں, اور اس فقیر نے مجھے دیا تو کیا اس کی اتنی بھی بات نہ مانوں, اس کی اتنی بھی دعا قبول نہیں کروں. اللہ اکبر. اس کا معنی مطلب یہ ہوا فقیر کا علم اللہ کے علم سے زیادہ ہے. اللہ کے اعوذ باللہ اللہ کے علم میں تھا ہی نہیں اولاد ہوں گے, اس نے اولاد دے کر دکھایا. تو گویا اب اللہ کی کیا ضرورت ہے, اللہ کی کیا ضرورت ہے. یہاں
بھائیوں یہ فقیروں کا وسیلہ پکڑیں، ان کی درگاہوں پر جائیں، انہی کی درگاہوں پر سجدہ کریں۔ مکہ جانے کی ضرورت نہیں، کعبہ کا طواف کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اور بھی جو چھوٹے چھوٹے اولیاء وہی کافی ہیں۔ بھائیوں یہ سمجھا رہے ہیں اس طرح قصوں اور کہانیوں کے ذریعے۔ اپنی بات میں اب ختم کر رہا ہوں بھائیوں۔ خلاصہ کلام لب لباب یہ ہے کہ دین اسلام کی جو امتیازی خصلت ہے، اور یہ تمام انبیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ دین اسلام کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ بندہ مسلمان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی سے التجا کرتا ہے، اسی سے دعا مانگتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا ہے۔ اسی پر واضح اور صریح آیتیں ہیں قرآن و حدیث سے۔ تمام انبیاء کرام کا یہی منہج رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دعوت کا یہی طریقہ رہا۔ تو ہمیں بھی اس کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے، غیر مسلمانوں کو، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی، اس لیے وہ بھی جہالت میں وہ بھی غیر مسلمانوں کی طرح ہو گئے، وہ خود بھول گئے دین اسلام کی جو امتیازی خصلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور پھر عمل صالح کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو پھر حق بات کی طرف دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق دے۔ بھائیو یہ بھی ضروری ہے، مسلمان اندھیرے میں ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی جنت چاہتے ہیں، تو یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں انہیں دعوت دینے کی توفیق دے اور پھر انہیں بھی ہدایت دے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔